اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی یو آل آر فائن۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طرف آنے والی تمام برائیوں کے راستے میں نیکیوں کو حائل کر دیں، آمین۔ ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں کچھ ایسے اعمال جنہیں ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں بٹ انڈائریکٹلی وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ہمارے شریعت کے خلاف ہیں لیکن ہم انہیں عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو فرسٹ جو آج میں ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں دیٹ از اباؤٹ نعت، ٹھیک ہے، یعنی کہ نعت سننا کیسا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں نعت کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نعت جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی، نعت تو ہمارے لیے ایسا نہیں کرے گی نا۔ تو ٹھیک ہے جی، نعت کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ نعت اور دعا دو سیپریٹ چیزیں ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے کوشچن آیا ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، نعتیں اگر سننی چاہیے تو کیسی نعتیں سننی چاہیے۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ قوالی جو ہے وہ اللہ کے اولیاء کے نام کی ہوتی ہے تو وہ ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا میں انشاءاللہ آج آپ کو آنسر کروں گی۔ فرسٹلی تو نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف نعت؟ نعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول کی تعریف، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی کے جی کلاس سے یہی چیز پڑھتے آئے ہیں، بلکہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز جو ہے وہ ایڈہیسونیس کی طرح نا ہمارے مائنڈ میں یہ چیز چپک چکی ہے کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے نعت۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں یا ہم جتنی بھی نعتیں سن رہے ہیں اس میں آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ آپ اس میں اللہ کی تعریف کریں، رسول کی، اللہ کے رسول کی تعریف کریں؟ آپ کو کتنی نعتوں میں لگتا ہے اور کتنی نعتوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو اولیاء اللہ ہیں یعنی کہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، آپ ان کی تعریف کریں؟ دیکھیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، میں جسٹ آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے علاوہ اگر کسی بھی انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو اشعار تو کہہ سکتے ہیں، کوئی نظم کہہ سکتے ہیں، کوئی قصیدہ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، جو بھی آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ اسے نعت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ نعت جو ہے وہ ایک ایسا اسپیشل ورڈ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول کی تعریف کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تعریف نعت ہوتی ہے۔ پہلے تو اپنے مائنڈ میں یہ چیز فکس کر لیں کہ جس نعت میں اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے وہ نعت ہے، ادروائز اگر کوئی بھی اور چیز ہے تو وہ نعت نہیں ہے۔ اب سیکنڈ چیز جو ہے وہ نعت اور دعا میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، نعت وہ ہے جو اللہ کے رسول کی تعریف ہے اور دعا وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں لیکن ہم نے اسے نعت کا نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیسے؟ جیسے کہ ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم جیسے مانگتے ہیں یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اس طرح کی کوئی بھی نعت ہو، یا میرے مولا کرم ہو کرم، یہ سب دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم نعت کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم اپنی وش لسٹ انہیں بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میں مدینہ میں آؤں، یا کوئی اس طرح کی نعت کچھ بھی ہے، اسے ہم نعت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نعت میں کوئی ایک دو اسٹینزا جو ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کے ہوں، لیکن باقی میں ہماری جو وش لسٹ ہوتی ہے تو یہ نعت نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعت اور دعا میں ڈفرنس ہے، پہلے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسی نعتیں سن سکتے ہیں اور کیسی نعتیں نہیں سن سکتے ہیں۔ دیکھیں ایسی نعتیں جن میں شرکیہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں وہ نہیں سن سکتے، جیسے میں نے آپ کو آلریڈی یہ بات بتا دی کہ کوئی ایسی نعت ہے جس میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ ہم نعت نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے، وہ شرکیہ کلمات اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، وہ نعت ہم نہیں سن سکتے۔ اور تھرڈ چیز جو ہے ایسی نعتیں جن کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، موسیقی حرام ہے۔ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے نا، یہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے، اور اگر پڑھی نہیں ہے تو کم سے کم ہماری نظر سے گزری ضرور ہے یہ حدیث۔ اب ہم لوگوں میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا،
یعنی کبھی نہیں پڑھا تو یہ بات تو جھوٹی ہوگی میرے خیال سے، کیونکہ جتنا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ان ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسان سے یہ چیز مس ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ موسیقی حرام ہے، موسیقی جب خود ہی حرام ہے تو ہم اس کی تعریف کے پیچھے اس چیز کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آج کل جتنی بھی نعتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی ورژن میوزک کی وجہ سے ایڈ کی گئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم وہ نعت سن رہے ہیں یا ہمارے پاس کوئی سانگ پلے ہوا ہے کہ ہم کوئی سانگ سن رہے ہیں۔ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس میں انکریمنٹ کر دی گئی ہے۔ تھرڈ چیز یہ ہے کہ میلاد، دیکھیں میلادوں میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے۔ میلاد میں آپ قرآن کا بیان کریں، آپ انبیاء کی ہسٹری ڈیٹیل میں لوگوں کو بتائیں، اگر 2-4 لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ انہیں یہ سکھائیں۔ آپ میلاد میں بھی آج کل انسٹرومینٹل جو ہے وہ میلاد ہو رہے ہیں، انسٹرومینٹس پوری لائی جاتی ہیں، اس پہ میوزک بیٹ کیا جاتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو جو سنایا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر اور لوگ ایزیلی اسے سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں کرتے بلکہ لوگ مزہ لے لے کے اس چیز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا گناہ کا کام ہے۔ اور جو آپ ایک انسان بلایا گیا ہے میلاد کرنے والا، جو بھی کوئی ایک ہے، کوئی عالمہ ہے یا کوئی بھی اسلامی بہن ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو یہاں دین کی تعلیم پھیلانے کے لیے بلایا گیا ہے یا آپ کو جو شرکیہ چیزیں ہیں وہ پھیلانے کے لیے بلایا گیا ہے یا آپ کو گناہ کے کام پھیلانے کے لیے بلایا گیا ہے؟ آپ دیکھیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میلاد میں اس طرح کے انسٹرومنٹ سے نعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں جس بھی سانگ کا وہ میوزک ہوتا ہے نا، آپ کے مائنڈ میں وہ سانگ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نعت کی ورڈنگ پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں کہ نعت کیا پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ میلادوں میں بھی اب ایسے انسٹرومنٹ یوز کرنے شروع کر دیے ہیں کہ وہ میوزک پیچھے چل رہا ہے اور آگے نعت پڑھی جا رہی ہے۔ اب جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کے کریں نا، جس چیز کو ہم اللہ کے نبی کی تعریف سمجھ کر کریں، اس کے پیچھے ہم نے جو وہی چیزیں لگا دی جو اس نے منع کی ہیں، تو پھر کیا چیز، ہم کس چیز کو فالو کریں؟ کیا فائدہ ہے ہمارا اس طرح کے میلاد کروانے کا؟ اور کیا فائدہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ کہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے ہیں؟ کوئی ہمیں کہے کہ بھئی میں سانگ تو بالکل نہیں سنتی ہوں، ہاں میں نعتیں سن لیتی ہوں۔ بھئی آپ کا کیا فائدہ نعتوں کا جب آپ نعتوں میں بھی پیچھے آپ کے میوزک پلے کیا ہوا ہے؟ تو کیا ڈفرنس ہے آپ کی نعت اور آپ کے گانے میں؟ کوئی ڈفرنس ہے؟ کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے۔ جب آپ کے سامنے نعت لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہے، پلے بیک پہ کوئی بھی میوزک ہے اور ہر جو سٹینزا ہے اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کا میوزک لگایا ہوا ہے، تو آپ کو اس میں کیا سمجھ آ رہی ہے اور آپ جو ہیں وہ کس چیز سے بچ رہی ہیں، کون سے گناہ سے آپ بچ رہے ہیں اور کس نیکی کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو انڈائریکٹلی ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اس کی طرف جاتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم رک جائیں یا ہم خود کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کیا کام کریں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں، ہم اس کو ہونے دے رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ تو ہمیں میوزک، جس نعت میں ہے میوزک، وہ نعت نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی نعت بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کے جو ورڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، آپ اس کا میوزک، اگر آپ کو ایڈٹ کرنا آتا ہے تو آپ اس کا میوزک ایڈٹ کر دیں اور آپ اس نعت کو سن لیں وداؤٹ میوزک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو تھرڈ چیز مجھ سے پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے قوالی کے بارے میں، کہ قوالی سنی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ قوالی جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اب میں یہ ورڈ یوز کروں گی، قوالی پڑھنا تو نہیں کہوں گی، خیر قوالی کہنا ہی کہوں گی۔ اور نعت کے لیے میں یہ کہوں گی کہ نعت ہم پڑھتے ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسے ہم مانگتے ہیں، تو نعت کو دعا سے بھی ریلیٹ مت کیا کریں۔ تھرڈ چیز جو قوالی ہے اسے بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قوالی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر بڑے سے بڑے سنگر نے بھی جو ہے وہ قوالی ایسے گائی ہوئی ہے، میں یہ کہوں گی یہ کہی ہوئی ہے قوالی، کہ اس نے اگر اللہ کے نبی کی شان میں بھی وہ قوالی کہی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پلے بیک میوزک لگایا ہوا ہے، اور جو کوئی بندہ سن رہا ہے نا وہ قوالی کا وہ ایک سٹینزا لے لیتا ہے اور اس سٹینزا کو لے کے وہ اپنے لور کو اور کسی کو سینڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں گے اسپیشلائز چیز نہیں رہ گئی، تو آپ اسے خدارا اللہ کے نبی کے ساتھ ریلیٹ مت کریں۔ آپ اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھیں، قوالی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جتنی بھی قوالیاں سنتے ہیں آپ یقین کریں کہ اس میں اگر آپ سیپریٹ ایک، آج کل جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہمارے بہت ان جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قوالی ہوتی تو اس کا ایک سٹینزا جو ہے وہ پلے بیک میوزک کے ساتھ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کیا ہوا وہ آگے فارورڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ میں اضافہ کرتے ہیں۔
جتنا فارورڈ کیے جا رہے ہیں اپنے گناہ جاریہ کا بڑھائے جا رہے ہیں اور صدقہ جاریہ کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ یہ ایک اسلامک پوسٹ ہے آپ کائنڈلی سے آگے فارورڈ کریں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک گروپ میں فارورڈ کریں یا 2 گروپ میں فارورڈ کریں, اور اگر ہم 2-3 میں کر دیتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب اسے آگے بھی کروں گی تو 5 سے زیادہ تو سینڈنگ نہیں ہو رہی ہے, اب میں کیا کروں, چلو چھوڑو بس ہو گیا ڈیل کرو. ثواب کے لیے ہم اتنا سا کام کرتے ہیں اور گناہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم سٹیٹس کسی کا سین کرتے ہیں, باقاعدہ اس سے سیو کرتے ہیں, اور سیو کرنے کے بعد جس کسی کو بھی ہم نے اپنے ڈیئر ون کو سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ سانگ میں نے تمہیں سینڈ کیا ہے, یہ بڑا گناہ کا کام ہے جو میں کر رہی ہوں وہی تم بھی کرو. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لوئل نہیں ہیں, ہم اپنے ساتھ لوئل نہیں ہیں, ہم اللہ کے ساتھ کیسے لوئل ہیں. اس طرح کی نعتیں اور قوالیوں کے لیے تو میں موسٹلی یہ بات آپ سے کہوں گی کہ قوالی جو ہے وہ کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے لیے یا ولی اللہ کے لیے یا کسی چیز کے لیے کسی انسان کے لیے بنائی گئی, کیونکہ اس میں بھی پلے بیک میوزک ہے, اور وہ جتنے بھی اس کے سٹینزاز ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے پرسنل مفاد کے لیے اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں نہیں رکھتے کہ ہمارے جس بھی سنگر نے یہ قوالی پڑھی ہوئی ہے یا کہی ہوئی ہے وہ قوالی جو ہے وہ اسپیشلائز کس کے ساتھ کی گئی ہے یا اس نے کس ولی کا ذکر کیا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جو ہے نا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, ہر کسی کا اپنا ویو ہوتا ہے تو اپنے مائنڈ کے اکارڈنگ وہ ہر چیز کو فارورڈ کر دیتے ہیں, اور جس کسی نے بھی اس کو فرسٹلی اپلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس کا گناہ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بھی آیت کو فارورڈ کرے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا جہاں تک وہ آیت جائے گی. اسی طرح جہاں تک یہ سانگ اور جہاں تک ایسی نعتیں جائیں گی, جہاں تک ایسی قوالیاں جائیں گی, آپ کو اس کا گناہ ملتا جائے گا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. ایسے ہی حدیث میں ہے کہ اپنی آواز جو ہے اسے قرآنوں سے سنوارو. ٹھیک ہے, قرآن سے اپنی آواز کو سنوارو, یعنی کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. تو ہم لوگ اپنی آواز, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اتنا کہ وہ کچھ پڑھ سکتا ہے یا کچھ کہہ سکتا ہے, تو کائنڈلی آپ اس کو قرآن سے ریلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور نعتیں جو ہیں وہ آپ ایسی ہی سنیں جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں, جس میں میوزک نہ ہو, اور جتنی بھی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں اسے آپ ضرور فالو کریں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.